گھبرائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی قہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائیں گی زینب، گھبرائیں گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی، قاسم ہے ناباس، اکبر سے بھی ہے
اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گی زنوں، گھبرائیں گی زنوں بھیا اللهم انقرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز اور ناظرین گرامی، یہ اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس شکر ہے پروردگار عالم کا، لطف و کرم ہے مولا کا اور اپنے آقا کا. بالخصوص کریم اہل بیت جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کے الطاف ہمارے شامل حال رہے. ان کا کرم رہا کہ انہی کے جوار میں یہ عشرہ مجالس منعقد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی.
لہذا بانیان مجلس کے توفیقات میں اضافہ اور ان کی نیک توفیقات کے لیے بارگاہ پروردگار میں ہم دست بدعا ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وارث خون حسین، بانی مجلس، بانی فرش عزا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہمارے اس ذکر فضائل اور مصائب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیان سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے بانیان مجلس کے مرحومین، بالخصوص جناب سید سعید رضا نقوی ابن سردار حسین نقوی، حجن عرفان زہرا نقوی بنت ابن ہادی نقوی، مرحوم شہپر عباس جو جوان سال تھے ابن باقر عباس، مرحوم سردار حسین نقوی ابن کرار حسین، مرحومہ کنیز فضہ بنت جواد حسین، مرحوم سید ابن ہادی حسن، سید علی ابن ہادی، سید شفیقہ خاتون بنت تصور حسین، اور سردار شہید قاسم سلیمانی و دیگر مؤمنین و مومنات و مرحومین کی روح کو ایصال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مرحبانی مجلس کے ایک عزیز جناب باقر صاحب، ان کے برادر نسبتی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ہاسپٹل میں ہے، لہٰذا انہوں نے التماس سے دعا کہی ہے۔ جناب وسیم میاں کی جو اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اس فرش عزا پر دعا کریں ان پروردگار کی بارگاہ میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ مرحمت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ بیان شروع ہوا تھا، مختلف گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی۔ آج اس کے اس اختتامیہ مرحلے پر نتیجے کے طور پر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے، فضائل آپ نے سنے، مصائب آپ نے سنے، کربلا کی حقیقت بیان ہو رہی ہے مسلسل، جس کے اندر ذرا سا بھی شعور پایا جاتا ہے اور بصیرت پائی جاتی ہے، وہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کربلا نہیں معلوم۔ پہلے دن غالباً میں نے مجلس میں کہا تھا کہ کربلا، حسینیوں کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے، پیغام بھی پہنچ چکا ہے، بس سمجھانا ذرا سا باقی ہے۔ وہ ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے کہ ہم ان کو سمجھا دیں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے فی الحال۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے خود فرمایا ہے کہ تم ہمارے کلام کو پہنچا دو، ہمارے کلام میں خود اتنا حسن ہے کہ لوگ خود بخود ہمارے دروازے تک چلے آئیں گے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، ہمارے کلام کے حسن کو اگر لوگ پہچاننے جان جائیں گے تو وہ خود بخود ہماری اتباع کرنے لگیں گے،
کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کے دروازے پر جاؤ، ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود ایسے ہیں کہ ان کا کلام ہم سامنے رکھتے ہیں، لوگ خود ان کی تعریف کرنے لگیں گے۔ لہذا ممکن ہے کہ 2-4 منٹ شاید زیادہ ہو جائے، ویسے زیادہ نہیں ہونے دوں گا میں چاہوں گا کہ خلاصے کے طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں، کربلا میں بہت سے زاویے ہیں، بہت سے جوانب ہیں، مختلف ڈائریکشن سے، مختلف زاویہ نظر سے، مختلف اعتبارات سے کربلا کے اوپر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی میں کہہ چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں کہ ابتدا ذوالعشیرہ ہے، انتہا کربلا ہے۔ کوہ فارا سے صدائے تکبیر گونجی، توحید کی آواز بلند ہوئی، منزل یہ آئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہونے لگے۔ یہی چیز دشمن کی آنکھوں میں خار بن کے چبھنے لگا اور ان کے کلیجے میں ایک انی بن کے اٹک گئی، جاں بلب ہونے لگے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ لہذا دشمن نے ابھر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہا، اور وہی چنگاری، وہی گرمی جو پیدا ہوئی ذوالعشیرہ میں، حسد کی آگ جو جلی، یہ سقیفہ میں تنور بن گئی، اور اس تنور میں جو چنگاری ڈالی گئی وہ کربلا میں شعلہ بن گئی۔ کربلا کی بنیاد سقیفہ میں پڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کل سیدہ کا گھر نہ جلتا تو کربلا میں خیام نہ جلتے۔ یہ دشمن کے اندر یہ جرأت، یہ وہیں سے پیدا ہوئی ہے۔ کل اگر محسن شہید نہ ہوتے تو اصغر کے گلے پر تیر نہ لگتا، سیدہ در و دیوار کے درمیان نہ آتی تو سیدانیہ بے ردا نہ ہوتی۔ یہ بالکل ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کربلا کی بنیاد اور مظالم کی بنیاد وہیں پڑی ہے سن 11 میں، کہ جس کی تعمیر میں 50 سال لگ گئے۔ سن 11 ہجری میں سے یہ مظالم شروع ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر مناظراتی گفتگو بہت زیادہ ہے، لوگ ایک سے ایک بڑھ کے مناظرہ کرتے ہیں، مجھے وہ مناظرات پیش نہیں کرنے، لیکن صرف ایک چیز ہے کہ اس کے اوپر سے پردہ ہٹ جائے۔ میں نے سال گزشتہ 9 محرم کو بالتفصیل اس چیز کو بیان کیا تھا، اسی منبر سے عشرہ محرم کی مجالس میں۔ میں چاہتا ہوں مختصر اسی کا ایک اشارہ میں بیان کر دوں تاکہ کچھ چیزیں ہیں جو آشکار ہو جائیں۔ دیکھیں، آج جو ہم اور آپ پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمان جو بیچ میں لائے گئے ہیں اور بیچ میں ڈالے گئے ہیں، اس کے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ ان کا کام ہی طول تاریخ میں یہ رہا ہے کہ بیوقوف افراد کو بیوقوف بنا کے اور احمقوں کو اپنے پاس بلا کے ان کو اپنا آلہ کار بناتے ہیں۔ جیسے دولت کے نشے میں چور آل سعود کو بیوقوف بنا کے آج یہود و نصارہ اسلام کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، اور یہ باتیں کھل کے آج بیان کی جا رہی، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ہے آل یہود اور وہابیت۔ پوری دنیا میں اگر کہیں ظلم کی جڑ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو وہ وہابیت میں ڈھونڈ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہابیت کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے فتنہ و فساد اور ظلم و بربریت کے اوپر اور جارحیت کے اوپر۔ کیونکہ آل سعود، خود سعود، جب عربستان سعودی جس کو کہتے ہیں، کہ خود نام ہی بدل دیا ملک کا، ورنہ اس کا نام ہونا چاہیے عربستان محمدی، جس کا نام ہی ہونا چاہیے عربستان محمدی،
کہ جہاں مکہ جیسی سرزمین، جہاں مدینہ منورہ جیسا خطہ عرب، کہ اس کا نام رکھ دیا گیا عربستان سعودی۔ یہ نجد و حجاز کے لٹیروں نے آ کے قبضہ کر کے اس ملک کے اوپر، وہ نجد و حجاز کے ماہر رہزن اور رہزنوں کے قبیلے اور خاندان کے چشم و چراغ یہ آل سعود جب ابھرے ہیں اور انہوں نے حکومت بنائی تو ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے اپنا نام لگا دیا۔ ورنہ وہ ملک جہاں سے رسالت کی بجلی چمکی ہو، جہاں سے نور امامت چمکا ہو، جہاں وحی الہی نازل ہوئی ہو، اس کا نام اگر رکھا جائے تو عربستان محمدی نام ہونا چاہیے، عربستان علوی ہونا چاہیے، عربستان فاطمی ہو، عربستان حسینی ہو۔ یہ عربستان سعودی کہاں سے آ گیا ہے؟ لہذا یہ ان کو بیوقوف بنا کے، اسی لیے آل سعود کو آل یہود جو کہا جاتا ہے یہ غلط نہیں ہے۔ یہ آل سعود یہود و نصارہ کی ناجائز اولاد ہیں، انہوں نے ہی ان کی تربیت کیا ہے اور بنایا ہے، اور یہ چیز کہنے میں کوئی تکلف سے کام لینا نہیں چاہیے، اور آل سعود ہی نے وہابیت کو جنم دیا ہے۔ لہذا یہ وہابیت بھی ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے، اس لیے کہ محمد ابن عبد الوہاب ہمفرے کے اعترافات لوگ پڑھیں، اس سے پتہ چلے گا کہ جس کی بنیاد ہی خباثت کے اوپر ہے، جس کی بنیاد بھی غلو کے اوپر ہے، جس کی بنیاد ہی نجاست کے اوپر ہے، فتنہ و فساد کے اوپر ہے۔ لہذا یہ باتیں آج علنی طور سے کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کو بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ حقائق کے اوپر پردے ڈالے جا رہے ہیں۔ لہذا میں یہ تمہید، یہ مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے۔ کربلا میں دو کردار بالکل کھل کے سامنے تھے، ایک یزیدی کردار اور ایک حسینی کردار۔ مثلی لا یبایع مثلا، حسین نے ضمانت بھی لے لی ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہ کل حسین نے بیعت کیا ہے، نہ قیامت تک حسینی بیعت کریں گے۔ لیکن جو چیز سمجھنا ہے وہ یہ کہ کربلا کے پیچھے پس منظر میں، بھئی آپ کوئی بھی آپ مووی دیکھیں، فلم دیکھیں، کوئی سیریل دیکھیں، اور اس کے بعد بعض لوگ اس کو کبھی کبھی اس کا جو پس منظر کی اس کی شوٹنگ کیسے ہوئی ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے، کہ ایڈٹ ہونے کے بعد جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، لیکن اس کے پس منظر میں پشت صحنہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کربلا کے پشت صحنہ میں جانا ہوگا، اسے پس منظر میں جانا ہوگا، اس کے مقدمات کو سمجھنا ہوگا کہ کربلا سے پہلے اس کے مقدمات کیا تھے، اس کا پس منظر کیا ہے، اسکرین پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے، کون کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ لہذا میں بس مختصر کروں ورنہ اس میں وقت بہت زیادہ جائے گا۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے پچھلے سال اس کو مفصل بیان کیا تھا کہ حسین ابن علی، ان کی شخصیت کو دیکھا جائے اور یزید کی شخصیت کو دیکھا جائے، اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں تو بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی۔ میں اس کو شروع یہاں سے کرتا ہوں، میں نے ابھی ایک اشرہ چل رہا تھا، اس میں بھی میں نے اس کو مختصر طور سے البتہ بیان کیا تھا، نیروگاہ میں جو اشرہ چل رہا تھا، کہ پیغمبر اکرم نے جس وقت اعلان رسالت کیا تو نبی کے سامنے جو امتیں تھیں، جو لشکر تھے، جو قومیں تھیں، وہ تین طریقے کی قومیں تھیں۔ ایک قوم تھی قوم یہود، ایک قوم تھی قوم نصارہ، اور ایک قوم تھی کفار اور مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ کے درمیان نبی نے آنکھ کھولی، 40 سال تک آپ رہے وہاں اور اپنے کردار کا لوہا منوا لیا۔ کسی ایک میں اتنی ہمت نہ ہوئی جو یہ کہہ سکتا یا کہہ پاتا، ہزار کوشش کے باوجود بھی، کہ معاذ اللہ نبی سے زندگی میں کوئی ایک غلط بیانی دیکھی ہو، کوئی امانت میں خیانت دیکھی ہو، ان کے کردار میں کوئی داغ دیکھا ہو، ہر ایک نے مان لیا۔ لیکن جہاں رسالت کی باری آئی وہاں پر لوگ ایٹھ گئے اور وہاں پر فتنہ و فساد شروع کر دیا، اور وہاں پر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی جگہ لوگ، میں وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ اس لیے جلدی جلدی کروں کیونکہ آخری مجلس ہے، ممکن ہے کہ ذرا خشکی محسوس ہو، لیکن ایک چیز ہے، نصارہ کے اوپر کیا کیا مظالم پہلے ہو چکے ہیں یہودیوں کی طرف سے، بہت توجہ۔
بہت احسان ہوگا ہمارے ناظرین کا اور ہمارے سامعین کا کہ اگر اس بات کو غور سے سنیں، پوری ایک تاریخ ہے مسلم۔ نصارہ کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر یہودیوں کی طرف سے جو مظالم ہوئے ہیں، یہودیوں کے اوپر عیسائیوں کی طرف سے جو مظالم ہوئے ہیں، بالعکس دونوں کے ایک دوسری طرف سے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابل میں رہے ہیں، ستیز کرتے رہے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا قبلہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں رہے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ یہودی ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی یہ کہتے رہے یہودی جھوٹے ہیں، جبکہ دونوں کے پاس ہماری ہی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ جھوٹے ہیں، کسی شے پر نہیں، ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ کچھ باتیں کہتے ہیں سب بے بنیاد ہے۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کے پاس ہماری ہی بھیجی ہوئی امانت اور کتاب ہے، ایک کے پاس توریت ہے، ایک کے پاس انجیل ہے۔ جب دونوں کے پاس ہماری ہی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو دونوں اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا کیوں رہے ہیں؟ یہ ان کا وتیرہ رہا ہے اور ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے پوری تاریخ میں۔ تو ایک بات تو یہاں پر کنفرم ہو گئی، لیکن دوسری چیز یہ ہے، قرآن ایک طرف اور بھی آواز دیتا ہے کہ اے مومنو دیکھو صاحبان ایمان، ایک بات سے ہوشیار رہنا۔ البتہ کئی باتوں سے ہوشیار کیا ہے، جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ خبردار 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 شیطان کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسی جگہ یہ بھی کہا ہے کہ ہرگز 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 خبردار ہوشیار یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بنانا۔ کسی بھی اعتبار سے یہود و نصارہ کو اپنا ولی اور اپنا سرپرست مت سمجھنا، مت بنانا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور جب اگر تم ان کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لو گے تو یہ تم سے کھیل جائیں گے، تم کو اپنا اعلی کار بنا لیں گے اور اپنے ہی برے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کریں گے۔ لہذا تمہارا ولی خدا ہے، اس کا رسول ہے، اولی الامر ہے، لہذا یہ جن کو ہم نے ولی بنایا ہے انہیں کو اپنا ولی سمجھنا، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ سمجھنا، ورنہ جس نے بھی یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست سمجھ لیا ہے وہ قوم برباد ہو گئی، ڈوب گئی، ذلیل ہو گئی، رسوا ہو گئی۔ مگر ان کی ایک خاصیت یہ رہی ہے کہ یہ خود تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں، لیکن جب یہ کسی تیسری طاقت کے مقابلے میں آتے ہیں تو دونوں مل جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جھٹلاتے بھی رہتے ہیں اور دونوں مل بھی جاتے ہیں۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پوری دنیا میں دیکھیں یہ سب چیلنج ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو میں اس وقت ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت اس کے اوپر غور کرنے کی، اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ بھئی آج کل یہ کرونا وائرس بیماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ ایک دم حیرت میں ہیں، بھوک مری آ گئی ہے، غریب بیچارے مرے جا رہے ہیں، لیکن اس کے برخلاف، اس کے پشت صحنہ پس منظر میں اس کے خلاف اس کے ساتھ ساتھ سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ جو امیر ہیں ان کو اور امیر بنایا جا رہا ہے، جو غریب ہیں ان کو اور غریب بنایا جا رہا ہے، لوگوں کی جان بوجھ کے جان لی جا رہی ہے پوری دنیا میں، یہ سب ہو رہا ہے ساتھ میں۔ لہذا یہود و نصارہ ایک طرف آپس میں مل جاتے ہیں اور دوسری طرف آپس میں مختلف اختلاف بھی کرتے رہتے ہیں، وہ حقائق ہیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ سامنے آج بڑی بڑی یونیورسٹیز میں دنیا میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتے ہیں لوگ، تھیسس لکھتے ہیں، بیان نامہ اپنے بقول لکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو ٹاپک ہولوکاسٹ ہے اس کے اوپر ریسرچ کرنا ممنوع ہے، بند ہے، پابندی لگی ہوئی ہے۔ کبھی تصور کیا کسی نے؟ کبھی سوچا اس پر کسی نے؟ ایران نے اس کے بارے میں آواز بلند کی تھی تو بڑا ہنگامہ ہو گیا دنیا میں کہ آخر اس کے اوپر تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، اسکالرز کے اوپر پابندیاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟
کہ آپ کچھ بھی دنیا میں لکھیے، اسلام کے خلاف لکھیے، یہودیت کے خلاف لکھیے، عیسائیت کے خلاف لکھیے، ہندوازم کے خلاف لکھیے، کسی کی حمایت میں لکھیے، اسلام کی حمایت میں، ہندوازم کی حمایت میں، فلاں چیز کے اوپر آپ ستاروں کے بارے میں لکھیے، چاند کے بارے میں لکھیے، یہاں لکھیے، وہاں لکھیے، مگر آپ ہولوکاسٹ کو مت چھیڑیے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا راز ہی یہی ہے کہ ہٹلر نے جو مظالم ڈھائے، بہت توجہ چاہوں گا، اور اس کے بعد اس کو پردہ راز میں رکھا جا رہا ہے تاکہ آپسی اختلاف دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، کیونکہ اگر لوگ تحقیق کریں گے تو یہ بات کھل کے سامنے آئے گی کہ ہٹلر کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا دین کیا تھا، اس کا مذہب کیا تھا، اس نے کیوں مارا، یہودیوں کو کیوں قتل کیا، اس کا گھر کیوں برباد کیا، اتنی بڑی عالمی جنگ ہو گئی کہ پوری دنیا کا اقتصاد خراب ہو گیا، اکانومی خراب ہو چکی ہے، کتنے شہر تباہ ہو چکے ہیں، ہیروشیما میں کیا ہوا، ناگاساکی میں کیا ہوا، کتنے ہزار لوگ بے گھر ہو گئے، اندھے ہو گئے، اس کا اثر جو ہے وہ، اس کا ریڈیشن جو پھیلا ہوا ہے وہ آج تک اس کا اثر اس ملک کی زمین میں اور اس کی مٹی میں پایا جاتا ہے۔ بھئی یہ وہ اسرار ہیں کہ جس کے اوپر پابندی ہے۔ ہم نے ظلم کیا ہے، اب ہم اپنے ظلم کو خود چھپائیں گے، اور ظلم کو چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ اب تلوار کا سہارا نہیں، اب علماء کا، محققین کا سہارا، کہ تم کچھ بھی بولو اس کے بارے میں مت بولنا۔ بہت توجہ چاہوں گا میں، کربلا کو سمجھنا ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں اس کے بارے میں مت بولنا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں بولیں گے تو ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، راز کھل جائے گا۔ کربلا میں بھی بالکل یہی ہوا تھا۔ کیوں؟ ہم جتنا زیادہ کربلا کو بیان کریں گے اتنا ہی ولایت کھل کے سامنے آئے گی، خلافت کا راز کھلتا جائے گا۔ ہم جتنا کربلا کو بیان کرتے جائیں گے اتنا ہی سقیفہ کے جھڑپوں سے وہ مظالم کی بدبو باہر نکلتی رہے گی۔ لہذا اس کو پردہ راز میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ مجلس بدعت ہے اور یہ ماتم بدعت ہے اور مرثیہ بدعت ہے اور فلاں بدعت ہے، اور وہ بھئی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بدعت کہہ رہے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں میں، یہ جو بدعت کہہ رہے ہیں ان کا وجود ہی بدعت ہے۔ حقیقت ہے یہ، میں دیکھیں مجلس کا آپ اس کو نکتہ اور فن خطابت نہ سمجھیں، نہیں جملہ بدل کے کہہ دوں، یہ جو بدعت کہنے والے ہیں یہ ہماری کی مجلس کیسے ایجاد ہو گئی ہے، مجلس کیوں ہے، اور رونا کیوں ہے، اور عالم کیوں ہے، اور تابوت کیوں ہے، اور ذکر حسین کیوں ہے، اور فضائل علی کیوں ہے، کسی چیز کو بوسہ دینا، کسی کا تعظیم کرنا، کسی چیز کا احترام کرنا، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ یہی سب تو لوگ مفتیوں کہہ رہے ہیں۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تو نبی کی اور معصوم کی تعصی کر رہے ہیں، لہذا ان سب کا وجود جائز ہے، آپ کا وجود ناجائز ہے۔ یعنی یہ جو مفتی کہہ رہے ہیں وہ انہی کا وجود ناجائز ہے۔ خیر مجھے اس میں جانا نہیں ہے، اب اصل جو ہماری بات ہے کہ کربلا کو ہم سمجھ لیں۔ لہذا یہود و نصارہ جب تیسری طاقت کے مقابلے میں آتے ہیں تو دونوں متحد ہو جاتے ہیں، مگر نہ ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں، جبکہ دونوں کے پاس ہماری کتاب ہے، اور ایک توریت کو پڑھ رہے ہیں، ایک انجیل کو پڑھ رہے ہیں، اور دونوں کی ہدایت کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے، کیونکہ کاروان بشریت شروع ہوا ہے تو پورا دستور زندگی، منشور حیات انسان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہی وہ افراد ہیں کہ جو بہت گئے، انہوں نے توریت کو بدل ڈالا، انہوں نے انجیل کو بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے۔ کربلا بھی اس چیز سے مستثنی نہیں ہے، کیونکہ جب نبی نے اعلان رسالت کیا ہے تو نبی کے سامنے ایک وہ بے وقوف اور احمق افراد تھے کہ جو اعلی کار بنائے جا رہے تھے، یہودی ان کو کھیل رہے تھے، اس لیے کہ یثرب اور اطراف میں، یثرب کے مدینے کے اطراف میں بسے ہوئے یہودی جو سرمایہ دار تھے، بہت زیادہ پیسوں والے تھے، تجارت تھے، سب تجارت پیشہ تھے، وہ مکے والوں کو بیوقوف بنائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا اقتصاد ان کے ہاتھ میں تھا، اور مکے والے، حجاز والے، وہی مشرکین کے اولاد آج بھی بیوقوف بن رہے ہیں، یہود و نصارہ آج بھی ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔
لہذا 3 طریقے کا لشکر تھا، میں اس کو بیان کر چکا ہوں، بعض افراد پیچھے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو اس مجلس میں تھے۔ لہذا پہلا لشکر جو میمنے پر تھا وہ یہودیوں کا تھا، جو میسرے پر تھا وہ نصارہ کا تھا، جو قلب لشکر پر تھا وہ مشرکین کا تھا، اور تینوں کو اپنی اپنی صلاحیتوں پر غرور تھا۔ وہ آیت مت بھولیے گا، نتیجے کے طور پر مجھے پیش کرنا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں، اور بیچ میں ظلم جو سہ رہے ہیں وہ مظلوم۔ لہذا پیغمبر اکرم نے جب مقابلہ کیا اور نبی نے جب پروردگار نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو اس کو اتنی صلاحیت دے کر کے بھیجا کہ دشمن جیسا لشکر لے کر کے آئے، نبی اس انداز سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لہذا قلب لشکر کو جو امت ہے اور جو قوم ہے اور جو ملت ہے اور جو لشکر ہے وہ کیا ہے؟ مشرکین کو غرور اس بات کے اوپر ہے کہ ہم سے زیادہ اچھا کوئی بولنا نہیں جانتا، فصاحت ہمارے پاس ہے، بلاغت ہمارے پاس ہے، فن بیان ہمارے پاس ہے، ادبی آرائشیں ہمارے پاس ہیں، قوافی ہمارے پاس ہے، ہم مرصع بھی بول لیتے ہیں، ہم مقفع بھی بول لیتے ہیں، ہم کلام کو سجا بھی لیتے ہیں، سب سے لمبی زبان ہمارے منہ کے اندر ہے، ہم بہت لمبی زبان نکال بھی لیتے ہیں، ہم ایسے قصائد کہہ لیتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو عرب کہہ دیا، کہا ہم عرب ہیں، بولنے والے ہیں، اور ان اپنے والے مقابل میں جتنے بھی آئے ان کو کہہ دیا وہ عجم ہیں، وہ گونگے ہیں۔ یہی مطلب ہوا اس کا کہ اپنے کو عرب کہا، دوسرے کو عجم کہہ دیا کہ بولنا ہم جانتے ہیں دوسرے نہیں۔ اب وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت ختم ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ واقعہ جانتے ہیں کہ بازار عکاظ یا 10-12 بازار جو لگا کرتی تھی اس میں کلام لٹکائے جاتے تھے اور اس کا لوگ جواب نہیں لا پاتے تھے۔ 7 کلام ایسے تھے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں لا پایا تھا، جس کا نام ہی سبع معلقہ ہو گیا تھا۔ اب جب نبی کے مقابلے میں یہ قوم ہے تو اب نبی اگر ان کے مقابلے میں آئیں گے تو اب نبی تلوار لے کر کے نہیں آئیں گے، اب نبی کے پاس بھی کوئی ایسا شاہکار کلام ہونا چاہیے کہ جو لے کے آئیں تو یہ گزشتہ جتنے بھی قصائد آویزہ ہیں یہ سب کے سب نیچے ہو جائے، کوئی ایسا کلام لائے کہ جو لاجواب رہے قیامت تک۔ اس لیے کہ نبی دنیا کی ہر فرد سے بالا تر ہے، لہذا اس کا کلام بھی بالا تر، اس کا کردار بھی بالا تر، اس کا نفس بھی بالا تر، اس کا ذہن بھی بالا تر، اس کی فکر بھی بالا تر۔ اب جب یہ لشکر آیا تو نبی اس کے مقابلے میں پورا قرآن لے کے نہیں گئے یا سورہ بقرہ لے کے نہیں گئے، بلکہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر لے کر کے گئے، اور سورہ کوثر کو جب لے جا کے لٹکایا تو تاریخ لکھتی ہے کہ بازار عکاظ میں وہ سبع معلقہ سارے کلام لوگوں نے اتار لیے، سارے کلام نیچے، سورہ کوثر اوپر، اور یہ کہہ کے اتارا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کچھ بھی ہو یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عرب کو اس انداز سے شکست دے دیا، تلوار چلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لہذا جب کلام میں شکست کھا گئے تب عرب نے تلوار اٹھائی نبی کے مقابلے میں۔ لہذا فوراً کون سی جنگ بدر، اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہ جو کل بھی تھا اور اس کی اولاد آج بھی اسلام کی دشمن ہے، ابو سفیان، کہ جس نے جنگ بدر چھیڑی نبی سے، اور جنگ بدر کے حالات معلوم ہیں کہ مولا علی نے معاویہ سے یہی کہا تھا کہ خبردار اگر تیرے میں ہمت ہے تو لشکر والوں کو تو ہٹا دے، اپنے لشکر کو ہم ہٹا دیتے ہیں، اور میں جنگ نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ جنگ کرے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے مقابلے میں نہ آ، تو بہتر ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ جب اس نے خط لکھا کہ ہم جنگ کریں گے تم سے اور فلاں ہے اور میرے پاس 1 لاکھ کا لشکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو مولا علی نے جواب میں یہ لکھا تھا کہ خون بہت بہہ چکا ہے، لہذا اب تو جنگ مت کر، اگر تجھے جنگ کا زیادہ شوق ہے اور زیادہ تیری شجاعت جوش مار رہی ہے تو اپنے لشکر والوں کو تو ہٹا دے، اپنے لشکر والوں کو میں ہٹا دیتا ہوں، اور تو میرے مقابلے میں تلوار لے کر کے تو آ جا، میں بھی آ جاتا ہوں، اور دیکھ لیتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے۔ مگر اتنا یاد رکھنا کہ 25 سال اگر علی خاموش تھا تو علی کی ذوالفقار کند نہیں ہو گئی، علی کے بازوؤں کی طاقت کم نہیں ہو گئی۔ اتنا یاد رکھنا 25 سال کے بعد بھی آج بھی میرے کمر میں وہی تلوار ہے اور میرے بازوؤں میں وہی طاقت ہے جس کے ذریعے سے بدر میں نے تیرے نانا کو مارا، تیرے ماموں کو مارا، تیرے بھائی کو مارا، ان کی گردنیں توڑ دی تھی بدر میں۔
مولا علی کا 9 10 نمبر 11 نمبر جو خط ہے اس میں آپ نجیب العامہ میں پڑھ سکتے ہیں. یہی الفاظ ہیں کہ میں نے تیرے نانا کو مارا، تیرے ماموں کو مارا، تیرے بھائی کو مارا اور ان کی گردنیں توڑ دی میں نے جنگ بدر کے دن. تو آج بھی میرے بازو میں وہی طاقت ہے اور میرے کمر میں وہی تلوار ہے. نہ میرے حوصلہ پست ہوا ہے، نہ میری تلوار کند ہوئی ہے. یہ جواب آپ نے دیا. لہذا پہلی شکست نبی نے کفار و مشرکین کو کلام کے ذریعے سے دی. دوسری شکست کفار و مشرکین مکہ کو ذوالفقار کے ذریعے سے دی. میمنے پر جو لشکر ہے ان کو اس بات کا غرور ہے، یہودی ہیں وہ، خیبر کے علاقے کے بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی المصطلق، یہ سب جو قبائل ہیں، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ کلام ولام تو ہم جانتے نہیں ہیں، مگر ان کو غرور اس بات کے اوپر تھا کہ پہلوانی ہمارے پاس ہے، جسمانیت کے اعتبار سے ہم بہت مضبوط ہیں، بہت تگڑے ہیں، بڑے سے بڑے پہلوان ہمارے پاس ہیں، لمبی سے لمبی تلوار اور کمان ہمارے پاس، تیر و کمان، نیزے بھالے ہیں، قلعے ہمارے پاس بہت بڑے ہیں، جس کے در بہت بڑے بڑے ہیں، جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جس کو کوئی کھول نہیں سکتا. اس محل اور اس قصر کی فصیلیں اتنی اونچی اور بڑی ہیں کہ جس کو کوئی پار نہیں کر سکتا ہے. لہذا ان کو اپنی پہلوانی، اپنی شجاعت اور اپنی بہادری پر بڑا غرور تھا. لہذا انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے پہلوان ہمارے پاس ہیں کہ ہمارے پاس انتر ہے، ہمارے پاس مرحب ہے. تو اب رسول جب اس کے مقابلے میں جا رہے تو سورہ کوثر یا قرآن لے کر کے نہیں، نبی آواز دے رہے ہیں خبردار، اگر تیرے پاس مرحب ہے تو ہمارے پاس حیدر ہے. اب یہاں پر کلامی گفتگو نہیں ہے، اب یہاں جب تلوار چلی ہے تو وہاں شکست دیا سورہ کوثر کے ذریعے، یہاں شکست دیا حیدر کے ذریعے. یہاں میدان میں جب جنگ چلی، جنگ ہوئی، تو اب یہاں در خیبر کو اکھاڑ دیا، بڑے سے بڑے ان کے غرور کو چکنا چور کر دیا ہے، انتر کو بھی مار دیا، مرحب کو بھی مار دیا، قلعہ بھی فتح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ دوسری جنگ بھی فتح ہو گئی. مشرکین بھی شکست کھا گئے، یہودی بھی شکست کھا گئے، بچے نصارہ. نصارہ کو نہ بولنا آتا تھا، نہ تلوار چلانی آتی تھی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ڈرپوک تھے اور آج بھی ہیں. کہ اگر دیکھیں آپ کہ یہ نصارہ امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو، ان کی فوج میں جتنے بھی بھرتی ہوتے ہیں زیادہ تر دوسرے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں خود جنگ کرنا آتی نہیں ہے، ان کو ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، مرنے سے ڈرتے ہیں. لہذا نہ وہ تلوار چلانا جانتے تھے، نہ کلام کرنا جانتے تھے. وہ ایک چیز جانتے تھے اور وہ تھی رہبانیت. اور وہ کہتے تھے کہ گاڈ ہمارے پاس ہے، خدا ہمارے پاس ہے، روح القدس ہمارے پاس ہے. وہ تثلیث کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ باپ بھی ہمارا ہے، بیٹا بھی ہمارا ہے، روح القدس بھی ہمارا ہے. لہذا عبادت ہم بہت اچھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس معنویت ہے، ہمارے پاس روحانیت ہے. نہ ہم تلوار چلانا جانتے ہیں، نہ ہم کلام کرنا جانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم روحانیت جانتے ہیں، ہم گوشہ نشینی جانتے ہیں، ہم پاک دامنی جانتے ہیں، ہمارے چہرے پر روحانیت ہے اور بہت زیادہ رونق ہے اور نورانیت ہے. لہذا اب نبی جب ان کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو نہ تو قرآن لے کے جا رہے ہیں، نہ تو تلوار لے کر کے جا رہے ہیں. لہذا جب نصارہ نجران نے دعوت دی ہے تو اب نبی جب جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں، مگر روحانی کے مقابلے میں روحانیوں کو لے کے جا رہے ہیں. روحانی کے مقابلے میں روحانیت کو لے کے جا رہے ہیں، اور ایسی روحانیت کہ وہاں سورہ کوثر اوپر سارے کلام نیچے، وہاں علی کی ذوالفقار چمکی تو مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور یہاں نصارہ یہ کہہ کے بھاگے کہ ہم تو ایسے روحانی چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو اپنی جگہ چھوڑ دیں. لہذا نبی نے جیسا لشکر دیکھا مقابلے میں ویسا ہی حربہ استعمال کیا. اب جب نبی کی جگہ پر کوئی آئے تو اس کے اندر فصاحت بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر شجاعت بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر روحانیت بھی ہونی چاہیے. اب دنیا تلاش کرتی رہے کہ نبی کے بعد کہ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے خلافت پر قبضہ کیا ان کی شجاعت کیسی تھی، تاریخ لکھتی ہے. ان کی عبادت اور روحانیت کیسی تھی، وہ بھی تاریخ بیان کرتی ہے. ان کی فصاحت و بلاغت کیسی تھی. بیچارے ایسے تھے، نہ بولنا جانتے تھے، نہ لڑنا جانتے تھے، نہ سر جھکانا جانتے تھے. جب تینوں میدان میں پیچھے تھے تو نبی کے جانشین کیسے بن سکتے تھے؟
نبی کی جگہ پر ویسا ہی آئے، نبی کی جگہ ویسا ہی آئے کہ جس کا کلام بھی اگر کلام گفتگو کر دے تو نہج البلاغہ بن جائے، ذوالفقار نکال لے تو مرحب و انتر کا خاتمہ کر دے، مباہلے میں چلا جائے تو نفس پروردگار بن جائے۔ تینوں میدان میں تینوں کو شکست دے دیا۔ وقت زیادہ ہو گیا، معاف کیجیے گا، نتیجہ رہ گیا ہے۔ لہذا تبھی سے یہودی اپنی طرف خلش کھائے بیٹھے ہیں، نصارہ اپنی طرف خلش کھائے بیٹھے ہیں، کفار و مشرکین مکہ اپنے دل میں آگ لیے بیٹھے ہیں۔ کفار و مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ بدر کا بدلہ چاہیے، یہودی کہتے ہیں ہمیں خیبر کا بدلہ چاہیے، عیسائی کہتے ہیں ہمیں مباہلے کا بدلہ چاہیے۔ لہذا یہ تینوں خاندان میں اب کیا ہو رہی ہے؟ تیاری ہو رہی ہے، اور تینوں مل گئے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں، تینوں مل گئے جیسا کہ آج ملے ہوئے ہیں، جیسے آج ملے ہوئے ہیں۔ یہودی بھی ملے ہیں، عیسائی بھی ملے ہیں، آل سعود بھی ملے ہیں، کفار و مشرکین مکہ کی جو وارث ہیں وہ بھی ملے ہیں، یہودی بھی ملے ہیں، عیسائی بھی ملے ہیں، یعنی نصارہ بھی ملے ہوئے ہیں، امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، اور ادھر اسرائیل بھی ہے، اور ادھر آل سعود بھی ہے۔ لہذا تینوں خاندانوں میں تیاری ہو رہی ہے۔ پہلے تو ایک دوسرے، بہت توجہ چاہوں، میں بڑی دھیرے دھیرے گفتگو کر رہا ہوں، نتیجہ بہت اہم ہے دوستو۔ تینوں خاندان میں تیاری ہو رہی ہے، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے ہیں۔ یہودی کہے کہ عیسائی جھوٹے، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے، اور جب تیسری طاقت آتی ہے تو اس کے مقابلے میں متحد ہو جاتے ہیں، اور جب نتیجہ غلط ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کیا ہے۔ بہت توجہ۔ اب جب حسین ابن علی کے مقابلے میں کربلا میں کوئی آ رہا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کا سلسلہ نسب اور حسب اور شجرہ ملتا کس سے ہے۔ حسین ابن علی کون ہیں؟ میدان کربلا میں حسین رسول کے نمائندے، حسین علی کے نمائندے، فاطمہ کے نمائندے، حسن کے نمائندے۔ حسین کے مقابلے میں جو یزید ہے اس کا سلسلہ کیا ہے بیان نہیں کروں گا، وقت بہت چلا جائے گا۔ یزید کا دادا کون؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، جو کبھی اسلام لایا ہی نہیں۔ یزید کی دادی ایسی ہے کہ بس دادی تک تو کہہ سکتے ہیں، ممبر سے نام لینے بھی ممبر سے یزید کی دادی کا نام لیتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا کردار ہی اتنا گندا تھا کہ جس تاریخ کے جس صفحے پر اس کا کردار لکھ دیا گیا ہے وہ صفحہ سیاہ ہو گیا۔ اس کے آگے اب کیا کہیں؟ وہ وہی ہے کہ جس نے سید الشہداء جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آکلۃ الاکباد۔ صرف چبایا نہیں تھا، تاریخ کہتی ہے کہ جنگ احد میں جب جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے جگر کو اپنے دانتوں میں دبا کے مکے تک آئی تھی، اور ان کے انگلیاں، ان کے ناک اور کان اور اعضاء کاٹ کے اس کا ہار پہن کے میدان جنگ سے وہ شہر تک آئی تھی۔ ایسی خبیثہ تھی وہ، دادی ایسی تھی۔ باپ سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی بدعتیں آج اسلام میں پائی جاتی ہیں ان میں اکثر بدعتیں معاویہ کی ایجاد کی ہوئی ہیں، اور یا تو نبی کے بعد جو دوسرا مرحلہ آیا تھا اس کی بدعتیں تھیں۔ لہذا باپ ایسا تھا۔ اب باپ ایسے ماں کا بیٹا تھا تو کیسا رہا ہوگا؟ اب سوچ لیں بھائی، میں بیان کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، میں کیا کروں؟ انشاءاللہ شخصی گفتگو میں اس کو بیان کر سکتا ہوں کھل کے کہ 8 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا لیکن زبردستی ابو سفیان کے گلے پہ لاد دیا گیا۔ خیر چھوڑیں، یہ باپ ہے۔ اب ادھر آئیں، ماں کون ہے؟ تاریخ نے ماں کا نام، یزید کی ماں کا نام میسون یا میسونہ لکھا ہے، کہ جو عیسائی خاندان کی تھی،
معاویہ سے شادی ہوئی، شادی کے فوراً کچھ ہی دن کے بعد جب وہ یزید سے حاملہ ہوئی تو آپس میں اختلاف ہو گیا، یا حاملگی سے پہلے اختلاف ہو گیا، جو بھی ہوا ہو، اور اس کو نکال دیا کہ وہ چلی گئی صحرا میں اپنے ننیال، اپنے میکے، اور وہاں جا کے اس نے بہت زمانہ گزارا، وہیں یزید کی ولادت ہو گئی عیسائی خاندان میں۔ یہ یزید کی پرورش بھی ہوئی تو عیسائی نانا کے ہاں، عیسائی نانی کے ہاں، عیسائی ماں کی آغوش میں۔ ادھر بدترین چہرہ سعد بن ابی وقاص کا، کہ جو ظاہری اعتبار سے شعب ابی طالب میں بھی تھا، ہجرت کر کے مدینے بھی پہنچا۔ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد جو کفار و مشرکین مکہ کا وارث ہے۔ ادھر ابن مرجانہ کون ہے؟ مرجانہ ایک یہودیہ تھی، یہودی آغوش میں اس نے آنکھ کھولی، باپ کا نام پتہ نہیں ہے، دادا کا نام پتہ نہیں ہے، اس لیے دادا کا نام بہت تلاش کیا گیا، جب نہیں ملا تو سارے مورخین نے لکھ دیا زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا۔ اب جب اپنے باپ کا بیٹا تھا تو باپ جیسا بھی رہا ہو، یہاں تک کہ خود امیر المؤمنین نے لکھا ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا زیاد ابن ابی، کیونکہ بہت تلاش کرنے کے بعد جب نہیں پتا چلا تو پھر کیا کہا جائے، اور باپ کو باہر لکھنا بھی ہے ولدیت، لہذا لکھ دیا زیاد ابن ابی۔ زیاد ابن ابی جس کی بیوی کا نام تھا سمیہ، جس کی ماں کا نام تھا سمیہ، اور جس کی بیوی کا نام تھا مرجانہ، اور مرجانہ ایک یہودیہ تھی، لہذا یہودی آغوش میں پلا ابن زیاد۔ ابن زیاد اب کربلا کے میدان میں تینوں ملتوں کے نمائندے جو خیبر میں شکست کھا چکے تھے، یہودیوں کا نمائندہ ابن مرجانہ کی شکل میں، مشرکین کا نمائندہ عمر سعد کی شکل میں، عیسائیت کا نمائندہ یزید کی شکل میں۔ میرے دوستو، حسین ایک تنہا کسی ذات کا نام نہیں ہے، تین بڑی ملتوں کے مقابلے میں پوری ایک ملت کا نام ہے، کہ جس نے ایک دوپہر میں خیبر کی یاد بھی دلا دی، مباہلے کی آبرو بھی بچا لی، جنگ بدر کی یاد بھی تازہ کر دی۔ نہیں، نتیجہ ابھی آپ کے سامنے آنا ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے۔ جب یہ تیسری طاقت ان کے سامنے آتی ہے تو یہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں، ورنہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ واقعہ کربلا ہو گیا، جب واقعہ کربلا ہو چکا، یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے، اور شام کے دربار میں جو حاضری ہوئی ہے، اہل حرم کو جمع کیا گیا، مؤذن نے اذان دی ہے، اور ایک مرتبہ جب اذان کا وقت آیا ہے، سید سجاد نے خطبہ دیا، جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، کہ جہاں پوری دنیا کے نمائندے موجود ہیں، ہر دنیا کا ہر ایک انسان جو ایمبیسڈر بن کے آیا ہے، جو سفیر اور نمائندہ بن کے آیا ہے، جب وہ موجود ہے، اور ایک مرتبہ دربار میں حسین کے سر کو سامنے رکھا گیا ہے تو کرسی چھوڑ کے لوگ کھڑے ہو گئے، یہودی کے نمائندے بھی کھڑے ہوئے، روم اور اٹلی کا رہنے والا جو سفیر تھا وہ بھی کھڑا ہوا، اور شام کے رہنے والے جو عمائد سلطنت تھے وہ بھی کھڑے ہوئے۔ جب سر کو غور سے دیکھا اور ایک مرتبہ پوچھا یہ کس کا سر ہے، اور کسی نے بتایا کہ یہ حسین کا سر ہے، اور ایک مرتبہ دربار میں شور مچا کہ یہ کون حسین، کیا وہی نبی کا نواسا حسین؟ کسی نے کہا ہاں، تو فوراً کھڑے ہو کر کے کہا او یزید، تجھ پر لعنت ہو، تیرے خاندان پر لعنت ہو، یہ تو نے کیا کیا کہ تو نے اپنے ہی نبی کے نواز بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ بہت توجہ، ادھر اعتراضات ہونا شروع ہوئے، ادھر یزید کی زمین پر پسینہ آنا شروع ہوا جب اس نے یہ دیکھا کہ ہماری آبرو جا رہی ہے، عزت جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ انقلاب آ جائے گا، ہماری حکومت نہ چلی جائے، تو یزید گھبرا گئے۔ یزید گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد جب اس کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے ایک ہی جملہ کہا، میں نے قتل کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف حسین سے بیعت کے لیے کہا تھا، میں نے قتل نہیں کروایا بلکہ ابن مرجانہ نے قتل کیا ہے۔ یزید کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد جھوٹا ہے، ابن زیاد کہتا ہے یزید جھوٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں۔ جب ابن مرجانہ تک بات پہنچی تو ابن مرجانہ کہتا ہے کہ میں نے پسر سعد کو قتل کے لیے نہیں کہا، لہذا یہ دونوں مل کے کہتے ہیں کفار و مشرکین جھوٹے ہیں، کفار و مشرکین کہتے ہیں یہود و نصارہ جھوٹے ہیں۔ واقع کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو یزید جو لشکر لے کر کے آیا تھا،
جس میں عیسائیت بھی شامل تھی، یہودیت بھی شامل تھی، مشرکوں کفار و مشرکین مکہ بھی شامل تھے. یہ تینوں نمائندے مل کر کے میدان کربلا میں آئے تھے. حسین ولی خدا بن کے، رسول بن کے، جانشین نبی بن کے میدان کربلا میں آئے تھے. لہذا حسین نے خیبر کی یاد بھی تازہ کرائی، معاہدے کی آبرو بھی بچا لی ہے، جنگ بدر کی یاد بھی تازہ کر دی، اور اتنا اعلان کر دیا کہ وہ یزید یاد رکھنا کہ تیرے پرکھے اور تیرے بزرگ اپنی جگہ، ہمارے بزرگ اپنی جگہ، تو نجاستوں کا وارث ہے، میں طہارتوں کا وارث ہوں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کربلا کو سمجھے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہی سلسلہ تب سے آج تک ہے. یزیدیت کہ جس میں سب شامل ہیں، حسینیت جس میں سب نہیں آ سکتے. حسینیت یعنی خالص، نچوڑ، اسارہ، جوہر. اور یزیدیت کہ جہاں خلط ملط ہو، جہاں مکسچر ہو، جہاں ترکیب ہو، جہاں ہر طریقے کے پائے جاتے ہوں. لہذا کربلا اس چیز کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی کربلا کو مٹانے کے لیے یہودیت اسلحہ خرچ کر رہی ہے، عیسائیت سرمایہ خرچ کر رہی ہے، اور کفار و مشرکین مکہ کے نمائندے سرمایہ بھی لگا رہے ہیں اور انسانی طاقتیں بھی لگا رہے ہیں. لیکن کربلا نہ کل مٹی تھی. جب ان تین طاقتوں کے مقابلے میں کربلا ایجاد ہو گئی ہے تو اب مٹے گی کیسے؟ اس لیے بس آخری فقرہ ربط مسائل. کربلا اگر کوئی کچھ نہ بھی کہتا تو ہمارے فخر کے لیے، کون سا فخر، کون سا یقین. دیکھیں ایک چیز کا تو یقین ہے، کوئی بھی کہے میں چیلنج کر سکتا ہوں. میں مطلب ہم قوم شیعہ، کوئی بھی قوم ممکن ہے یہ کہے کہ بھئی ہمیں کیا معلوم کب تک زندہ رہیں گے، ہمارا مشن کب تک چلے گا، کیا چلے گا. لیکن ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم مٹ سکتے ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں. حسین کا ذکر مٹے گا نہیں. کیوں نہیں مٹے گا؟ ایک بہت بڑی ضمانت ہے. بھرے دربار میں حسین کی بہن علی کی بیٹی نے چیلنج کیا ہے یزید کو، یا یزید واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹ نہیں سکتا. زینب نے چیلنج کیا ہے، کوئی معمولی بات ہے کہ او یزید ہمارا ذکر واللہ خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹ نہیں سکتا. جب بیوی نے چیلنج کر دیا ہے تو ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، نہ ذکر مٹے گا نہ ذکر کرنے والے مٹیں گے. ذرا تصور کریں، وہ بہن بس کتنی جرأت، ہمت اور جسارت چاہیے اس بہن کے اندر. دیکھیے اہل بیت کا مقابلہ خود مولا علی نے فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں ہے. یہ پہلا خطبہ جب آپ نے دیا ہے، کوفے میں بھی کہا ہے، مدینے میں بھی پہلا خطبہ بیعت کے بعد، تو آپ نے کہا کہ لا یقاس بعال محمد من هذه الامة احدا، اس امت میں کسی ایک کا مقابلہ بھی آل محمد سے مت کرنا، نہیں کیا جا سکتا. ولا یصوى بهم یا کیف یصوى بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا، وہ آل محمد کا مقابلہ کیسے کریں گے کہ جو ان کے ہمیشہ شرمندہ احسان رہے اور ان کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہوں. یہ یزید، یزید کا باپ، یزید کا دادا، یہ سب غلام ابن غلام اور غلام زادے اور کنیز زادے یہ آقاؤں کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں. جناب زینب نے اس کو بھرے دربار میں کہا ہے کہ تو غلام زادہ ہے.
ذرا تصور کریں، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بچیاں، وہ بچے، اولاد کی جو بڑے ناز و نعم سے پلے ہوں، جناب زینب کن آغوش میں کیسے پلی ہیں کون جان سکتا ہے۔ کیسی محبت ملی ہوگی ماں کی، کیسی محبت ملی ہوگی باپ کی، نانا کی، چچا کی، کیسی محبت۔ ذرا تصور کریں، اور اچانک اتنی بڑی مصیبت آ جائے، بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے ہو اور یزید زینب سے مخاطب ہو، اور اس کے بعد رسن بستہ ہے، بے مقنا ہے، بے چادر ہیں، غلاموں اور کنیزوں کی طرح در در پھرائی گئی، اور اس کے بعد یزید سے کہہ رہی ہو یزید خدا کی قسم ہمارا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا، اے بی بی ہم بہت ناچیز ہیں، لیکن اے بی بی آپ کے اسی بچھائی ہوئی فرش عزا کی قسم اے بی بی ہم آپ کا ذکر مٹنے نہ دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں اتنے باعزت ہیں، یہ عزت ہمیں اسی فرش زینب سے ملی ہے۔ ہائے وہ بی بی جس نے فرش عزا ڈالو، آج آپ کتنے سکون سے فرش پر بیٹھے ہیں۔ ہائے زینب نے جب شام میں فرش عزا بچھائی تھی اور اگلے بیمار کے لیے مسند لگائی تھی، ایک مرتبہ جب سید سجاد کو مسند پر بٹھایا ہے تو سب سے پہلے خود آگے بڑھی ہے، اور بڑھنے کے بعد ارے جھک کر کے آواز دی، اے میرے لال اپنے باپ کا پرسہ قبول کر۔ سید سجاد نے پلٹ کے کیا کہا ہوگا، اے پھوپھی اماں آپ بھائی کا اور اپنے بچوں کا پرسہ قبول کیجئے۔ ہائے عجب نہیں ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو پرسہ دیا ہو۔ زینب نے کہا ہو اے میرے لال ارے اپنی اسیری کا پرسہ، ارے سید سجاد نے عجب نہیں کہا ہو اے پھوپھی اماں آپ کو میرے دائی کا پرسہ۔ اے عزادارو ارے شام میں قیامت گزر گئی، آئے زینب علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی ارے بھرے دربار میں جا رہی ہے، عجب نہیں قدم قدم پر کہتی جا رہی ہو یا علی یا علی یا علی، اس لیے کہ ہائے یزید کا سامنا ہے، یزید کا مقابلہ ہے۔ ارے تاریخ عجیب جملہ نقل کرتی ہے کہ ایک مرتبہ جب 3 دن ارے شام کے دروازے پر اس قافلے کو دھوپ میں روکا گیا، جہاں بدترین تکلیف اور اذیتوں کا سامنا تھا، سکینہ بلکتی رہی، زینب تڑپتی رہی، سید سجاد کراہتے رہے۔ ارے اس کے بعد جب شام میں داخل ہوئے، بازار سجا ہوا ہے، سکتا قدم قدم پر کھڑے ہیں، شہر آراستہ ہے، لوگ نئے کپڑے پہن کر کے عید منا رہے ہیں۔ ارے آل اللہ لٹ چکی ہے، آل ابو سفیان خوشیاں منا رہے ہیں۔ آل زینب ایسے درمیان سے گزاری جا رہی ہے کہ جہاں لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں، اپنے چھتوں سے انگارے بھی ڈال رہے ہیں، ارے صدقے کی کھجوریں بھی پھینک رہے ہیں۔ ہائے زینب نے ارے سکینہ کو کیسے بہلایا ہوگا، رباب نے اپنا کلیجہ کیسے تھاما ہوگا۔ ہائے ام لیلا جس کے سامنے اس کے لال کا کٹا ہوا سر نیزے پر ہو، ارے اس نے اپنے دل کو کیسے سنبھالا ہوگا۔ اے عزادارو یہ سارے مناظر برداشت کر لیے، لیکن جب زینب دربار میں داخل ہوئی ہے، اے عزادارو ارے قیامت ہو گئی۔ جب زینب ارے صحن دربار میں پہنچی ہے تو مورخین کہتے ہیں کہ بی بی کو ارے سیدانیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آئے یزید پوچھ رہا ہے کہ تم میں زینب کون ہے؟ آئے زینب نے کبھی آواز سنی، ارے لرز کے رہ گئی ہوگی۔ ارے سید سجاد آگے بڑھے چاہتے ہیں کہ اپنے پوری کا پردہ کر لے، ایک مرتبہ ارے شمر نے تازیانہ اٹھایا، جلاد نے گھوڑے پر تانے شروع کر دیے، ارے سید سجاد کو ہٹا دیا۔ ارے زینب کا سامنا ہوا، تاریخ لکھتی ہے کہ فضہ سامنے آئی۔ ارے جیسے ہی فضہ سامنے آئی ہے، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ارے فضہ کو چاہا کہ ہٹائیں، مگر ہٹ نہیں رہی تھی کہ جلادوں کو حکم دیا کہ ارے اس کنیز کے اوپر تازیانے برسائے جائیں۔ ارے جیسے ہی ارے فضہ کو کوڑے لگے، ایک مرتبہ ارے ماں کی کنیز فضہ نے حربشی غلاموں سے کہا اے غلاموں ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے ملک کی کنیز ارے تم اس کے پشت پر درے لگ
ہیں، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ ارے جلادوں نے تلواریں نکال لی، او یزید ارے تازیہ مارنے والے کو روک دے ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائی۔ ارے فضا تو بچ گئی، ہائے کنیز کا اتنا احترام، ارے نبی کی لاڈلی زینب بے بغلا و چادر یزید کا سامنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ارے زینب تو تھی مر گئی جب دربار میں گئی۔ اجرکم علی اللہ، اے عزادارو بہت روئی ہے، یہ آخری مجلس ہے، 2 ہی مرتبہ آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سنا ہے آپ نے کہ زینب جب قید شام طاقت ہے، بہت طاقت چاہیے اس جملے کو کہنے کے لیے۔ عزادارو جب زینب قید شام سے رہا ہو کے مدینے گئی ہے تو عبداللہ پہچان نہیں پائے، اس لیے کہ سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، زینب ضعیفہ ہو گئی تھی۔ ہائے اے عزادارو ارے کیسے نہ اثر آ جائے اس کی ماں جو ایک بار دربار میں گئی تھی تو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ کل فاطمہ دربار میں گئی تو سر کے بال سفید، آج زینب یزید کے دربار میں گئی تو اتنی ضعیف ہو گئی کہ اپنا شوہر عبداللہ پہچان نہ پا۔ اے بی بی ارے خیر تو ہے، اے عبداللہ نہ پوچھو، ارے شام میں بے مقنع چادر پھرایا گیا، ہماری تشہیر کی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقلبون۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرہ وأبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے اس ذکر فضائل مسائل اس عزا کو قبول فرما، ہمارے والدین اور مؤمنین کے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار یہ وبا جو اس وقت بیماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ فرما، سارے علی کے چاہنے والے اور حسینیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ مرحمت فرما۔ خصوصی جو دعا کہی گئی ہے دادا پالنے والے بانیان مجلس کے خاندان میں ان کے اعزا و اقارب اگر کوئی بیمار ہے، بالخصوص جناب وسیم میاں کہ جو جناب باقر صاحب کے برادر نسبتی ہیں ہاسپٹل میں ہیں، پروردگار انہیں اور سارے مریضوں کو جلد سے جلد شفا مرحمت فرما۔ بانی مجلس بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مجلس اعزا اور اس عشرے کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارا پرخلوص سلام ہمارے امام کی خدمت میں پہنچا دے۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں مولا کا حقیقی عزادار بنا دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔